بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، حاضرین اور سامعین، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی جائز حاجات پوری فرمائیں، آمین۔ دوستوں اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی اسی طرح ہوتی رہے اور ہم دین اسلام سے متعلق اچھی معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ دوستوں آج کی ہماری ویڈیو ابو لہب کے بارے میں ہے کہ کس طرح دین اسلام میں رکاوٹیں پیدا کی اور کیسے وہ اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ دوستوں ابو لہب ایک قریشی سردار تھا۔ اس کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ حسن اور چہرے کی چمک کی وجہ سے عبدالعزیٰ کی دوسری کنیت ابو لہب ہو گئی تھی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں ابو لہب کے لفظ سے اس کی کنیت مراد نہیں ہے جس کے ساتھ وہ مشہور تھا، بلکہ اس سے اس کے دوزخی ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، کیونکہ لہب کے معنی شعلہ رو یا آگ کے ہیں۔ اس کے علاوہ ذات لہب کے مناسب بھی لفظ ابو لہب ہی تھا۔ عبدالعزیٰ کہنا بے جوڑ تھا۔ دوستوں ابو لہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ قرآن نے اسے ابو لہب یعنی آگ کا باپ یعنی جہنمی کا خطاب دیا ہے۔ اس کی بیوی جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ وہ شوہر سے بھی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن تھی۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورہ لہب میں ان دونوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے واسطے عذاب دوزخ کی خبر دی گئی ہے۔ ابو لہب اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا لیکن آپ سے بڑی عداوت رکھتا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا اور انہیں توحید باری تعالیٰ کا درس دیا تو ابو لہب نے پکڑ کر کہا، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہی سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ اس پر خالق کے ارض و سما نے اس کی تباہی و بربادی کا اعلان یوں فرمایا، جس کا ذکر سورہ لہب میں ملتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ بھی ہو گیا۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس نے ابو سفیان سے اس سارے ماجرے کے بارے میں سوال کیا تو ابو سفیان نے قریش کے لشکر کی شکست اور سرکوبی کی کیفیت بیان کی۔ اس کے بعد اس نے مزید کہا کہ خدا کی قسم ہم نے اس جنگ میں آسمان و زمین کے درمیان ایسے سوار دیکھے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے۔ اس موقع پر عباس کے ایک غلام ابو رافع نے کہا کہ میں وہاں موجود تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ وہ آسمانی فرشتے تھے۔ اس سے ابو لہب بھڑک اٹھا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور مجھے زمین پر اٹھا کر پٹخ دیا اور اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ اس کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ اس کے جسم پر ایک چھالا العطسہ نکلا جسے آج کی زبان میں چیچک کہتے ہیں، جو سارے جسم میں پھیل گیا۔ ہر جگہ سے بدبودار پیپ بہنے لگی، گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا اور اس نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ اس کی نعش 3 دن تک یوں ہی پڑی رہی اور لوگ اس کے تعفن اور بدبو سے تنگ آ گئے۔
عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے۔ اسی لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگایا۔ لیکن پھر لوگوں نے اس کے بیٹوں کو لعنت و ملامت کرنی شروع کر دی تو انہوں نے چند حبشی غلاموں سے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا، اور اس گڑھے میں لوگوں نے اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے ڈھانپ دیا گیا۔ اس کا یہ حشر اللہ کے غضب ہی کا نتیجہ تھا کہ مکہ کے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس کا حشر ہوا، اور قیامت کے روز بھی اس کا یہی حال ہوگا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ لہب میں فرماتے ہیں کہ عنقریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ دوستوں، ابو لہب کے بعد اس کے خاندان کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ ابو لہب کی بیوی اور ابو سفیان کی بہن، جس کی کنیت جمیل تھی اور جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، دشمنی رسالت میں اپنے خاندان سے کم نہ تھی۔ جنگل سے خاردار لکڑیاں چن کر رات کو اس راستہ پر بچھا دیتی جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا۔ ایک روز بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا اور فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا۔ وہ گری اور اس سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ جیسے کہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی جورو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ، اور قیامت کے روز فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حشر ہوگا کہ جس آگ میں اس کا گستاخ خاوند جلایا جائے گا، اسی آگ میں وہ بھی جھونکی جائے گی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ابو لہب کے کہنے پر دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی۔ عتبہ نے اپنے خبث باطن کا کچھ زیادہ ہی مظاہرہ کیا کہ اس ناپاک نے رخ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوکنے کی جسارت کی، جو لوٹ کر اسی کبھی کے منہ پر آ پڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا، الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس ناہنجار پر مقرر فرما دے۔ چنانچہ ایک سفر میں ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا، مگر نہ اس کا ناپاک گوشت کھایا اور نہ لہو پیا۔ جب اس نے بے ادبی کی، نہایت گستاخی سے پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا کی فکر سے کہنے لگا کہ قافلہ کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں زیادہ شیر تھے۔ رات کو تمام قافلہ کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلہ بنا کر عتبہ کو سلایا، اور قافلہ کے تمام آدمی چاروں طرف سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے۔ اس کے بعد اس نے ایک جست لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ گیا اور عتبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز لگائی، مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی شیبہ نے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دولت اسلام سے نواز دیا۔ یوں ابو لہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کی وجہ سے اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا حقدار ٹھہرا اور اپنے تمام خاندان کو بھی اس میں مبتلا کر دیا۔ یہ ذلت، یہ تباہی اور بربادی اس کے لیے نہ صرف اس دنیا میں ہوگی جب تک کہ یہ دنیا قائم ہے، بلکہ وہ اور اس کا خاندان آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے اور ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے۔ دوستوں امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں یقیناً اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ دوستوں ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں، برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دین اسلام کی ترویج اور ترقی میں ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔